السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی محمد شفیع کامل الحدیث جامعہ نظامیہ سے سوال ہے، کیا چہلم کو سندل و عرس کا نام دے سکتے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ناچیز محمد شفیع نقشبندی القادری، کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن شہر ہاسپیٹ کرناٹک۔ میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سنی انوار الاسلام چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک خوب شیئر کریں تاکہ دوسروں کو حق بات پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا، سائل نے یہ سوال کیا، کیا چہلم کو سندل اور عروس کا نام دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے آیا کہ بہت سے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد 40 دن ہو جاتے ہیں، تو 40ویں دن کو اکثر لوگ چہلم کے نام سے کچھ ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ 40ویں دن کو چہلم کہتے ہیں، اور جب 1 سال مکمل گزر جاتے ہیں تو اس کو برسی کہتے ہیں، اور انتقال کے بعد 10 دن گزر جائے تو اس کو 10واں کہتے ہیں، اگر 20 دن گزر جائے تو اس کو 20واں کہتے ہیں۔ تو اب سائل نے یہ سوال کیا، کیا 40ویں دن چہلم کو سندل یا عرس کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا انہوں نے، قابل تعریف سوال ہے۔ دیکھیے، اس بات کا جواب یہ ہے، ہندوستان نہیں، ساری دنیا میں ہمارے بزرگان دین نے صرف سال میں 1 مرتبہ ایصال ثواب کو سندل اور عرس نام دیا گیا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد جس تاریخ کو انتقال ہوئے، اس تاریخ کے دن ختم قرآن اور فاتحہ کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنے کو عرس کہتے ہیں، اور عرس سے 1 دن پہلے سندل چڑھایا جاتا ہے۔ سندل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی مزار کو یا ان کی قبر کو خوشبو پہنچانا ہے۔ خوشبو اچھی چیز ہے، تو ان کی قبر کو خوشبو سے مہکا دیتے ہیں، تو ان کی قبروں کو خوشبو سے مہکانے کا نام ایک سندل مالی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا چہلم کو سندل مالی کہنا یا عرس کہنا صحیح ہے یا غلط؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو سال میں 1 مرتبہ جو کیا جاتا ہے اس کو عرس اور سندل کہتے ہیں۔ چہلم میں جو کیا جاتا ہے تو اس کو سندل کے نام سے دعوت دینا یا عرس کے نام سے دعوت دینا، اس کو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ چہلم کے نام سے دعوت دیجیے، آپ درست ہے۔ آپ چہلم کو سندل عرس کا نام کیوں دے کے دعوت دے رہے لوگوں کو؟ آپ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو پھر کوئی 10واں بھی کرتا ہے، 20واں بھی کرتا ہے، تو کیا 10ویں کو بھی سندل نام دیں گے؟ کیا 10ویں کو بھی تم عرس نام دیں گے؟ تو کیا 20واں ہوتا ہے انتقال ہونے والے کا، تو کیا تم 20ویں کو بھی تم کیا ہے اس کو سندل عرس کے نام سے تم لوگوں کو جمع کریں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہمارے بزرگوں نے 40ویں دن کو چہلم کے نام سے دعوت دیا ہے، اور چہلم کے نام کا اعلان کر کے لوگوں کو بلایا ہے۔ اس چہلم کو سندل عرس کا نام دے کر لوگوں کو ہرگز نہیں بلایا۔ آپ کہیں بھی تاریخ دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ 40ویں دن کو عرس اور سندل نام نہیں دیا گیا، 40ویں کو 40واں ہی کہا گیا۔ اب رہی بات
اب تو سندل اور عرس تو بالکل ہنسی مذاق کا کھیل بن گیا ہے۔ ایک صاحب ہے، کہیں خلافت لے لیے، بس چند لوگوں کو مرید بنائے، اور کبھی زندگی میں وہ نماز نہیں پڑھے، نمازوں کو ان کو دعوت دیتے رہے، نماز کو ان کو بلایا گیا، وہ کہتے تھے بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم معرفت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، یہ تو نماز تو صرف شریعت والوں کے لیے۔ تو ایسا بے نمازی انسان جب انتقال ہو گیا تو ان کی اولادوں نے گاڑ دیا، خبر کھود کے گاڑ دیا، تو ایسے بے نمازی کا بھی سندل ہو رہا ہے، ایسے بے نمازی کا بھی عرس ہو رہا ہے، اور وہاں اس کے سندل مالی میں، اس کے عرس میں قوالیاں ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء آ کر الا ان اولیاء اللہ کا آیت پڑھ کے تقریریں کر رہے ہیں اور اس کو ولی ثابت کر رہے ہیں۔ تو کیا تماشا بنا لیا لوگوں نے۔ اور بعض کئی ایسے لوگ ہیں جو محرم کے پنجے پکڑتے ہیں اور محرم کے مجاور ہے، پنجوں کے مجاورہ ہیں، وہ بھی جب انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کے انتقال کے بعد بھی چھوٹی سی درگاہ بناتے ہیں، ان کا بھی سندل ہوتا ہے، ان کا بھی عرس منایا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آیت پڑھ کے تقریریں شروع ہو جا رہی۔ ایسا مجاور، پنجے پکڑنے والا، علم پکڑنے والا محرم کے، جو ٹھہر کے پیشاب کرتا ہے، ٹھہر کے پیشاب کرنے والے کی بھی سندلاں عرساں ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمارے بعض جاہل سنیوں نے ہمارے عرسوں اور سندلوں کو بدنام کر دیا، بلکہ ہنسی مذاق بنا دیا۔ شرم آنی چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح سے جان لے، ہمارے بزرگوں نے صرف بڑے بڑے اولیاء کاملین کا عرس منائے ہیں۔ عرس سندل منانے کا مقصد یہی ہے، یہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس کا ہم عرس کر رہے ہیں یہ کوئی عام انسان، گنہگار انسان نہیں، بلکہ اللہ کے ولی، انہوں نے اپنی ساری زندگی میں دین کی تبلیغ کی، اور دین کی تبلیغ کو وسیلہ بنا کر اپنے ملک میں اسلام کو پھیلا دیا، کئی کافروں کو کلمہ پڑھا کہ مسلمان بنا دیا، جہاں قرآن نہیں تھا وہاں قرآن پیش کیا، جہاں مسجدیں نہیں تھے وہاں مسجدیں بنوائے ہیں، جہاں دین نہیں تھا وہاں دین کو پیش کیا، جہاں ایمان نہیں تھا وہاں ایمان پیش کیا، اور بے ایمانوں کو ایمان والے بنائے۔ در حقیقت ان کے حالات زندگی کو بتانے کے لیے ایک عرس منایا جاتا تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سندل و عرس صرف اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ تو آج جو بھی خلافت لے کے آ رہا، مر جا رہا ہے، صاحب دو چار مرید بنا رہا ہے، تو بس اس کی بھی بڑی درگاہ بن جا رہی، لاکھوں کی کروڑوں کی درگاہ بن جا رہی ہے، اور لے سندلاں عرساں شروع ہو گئے۔ کیا تماشا بنا لیے لوگوں نے۔ آج یہی تو غلطیوں کی وجہ سے آج ہم سنی حضرات بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سنیت کو بدنام کرنے والے اور سنیوں کو بھی بدنام کرنے والے کوئی اور جماعت والے نہیں ہے، بلکہ ہمارے خود جاہل سنی حضرات ہی ہماری سنیت کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بہرکیف عرس کرنے سے پہلے غور کریں کہ ہم کس کا عرس کر رہے ہیں، سندل مالی کرنے سے پہلے غور کریں کہ ہم کس کا سندل کر رہے ہیں۔ لہٰذا سائل نے سوال کیا، کیا چہلم کے دن سندل کا نام دے کر یا عرس کا نام دے کر لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، یہ کیسا ہے؟ لہٰذا چہلم کو چہلم کہا جائے گا، اس کو سندل عرس کا نام نہ دیا جائے۔ اگر کوئی چہلم کو سندل عرس کا نام دے کر دعوت دے کر بلاتے ہیں تو پھر 10واں اور 20واں کو بھی سندل اور عرس کا نام دینا پڑے گا۔ کیا ایسا دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل میں مولا حق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور حق پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔